بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم یا رب تسلیما کثیرا۔ ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اس کے بعد صلاۃ والسلام ہو ہمارے آخری رسول امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی وسلم علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین۔ محترم سامعین کرام، آج ہم لوگ انشاءاللہ 17ویں پارے کا خلاصہ پیش کریں گے۔ 17 پارے میں جو اہم فائدے ہیں ہمارے لیے اس کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے باذن اللہ تعالی۔ اور 17ویں پارے میں 2 صورتیں ہیں، سورۃ الانبیاء اور سورۃ الحج، یہ 2 صورتیں ہیں۔ اور اس صورت کے موضوعات کچھ اس طرح سے ہیں۔ اس میں اللہ نے ذکر کیا قیامت کے بارے میں اور ڈرایا بندوں کو کہ قیامت قریب آ گئی، اور کچھ شبہات کا ذکر کیا جو مشرکین نے اچھالا تھا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اس طرح سے اس صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی جو ان کے خلاف مشرکین نے بات کی تھی۔ اس طرح سے اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے ایک ہونے کے دلائل پیش کیے۔ اور اس صورت میں سورہ انبیاء میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کئی انبیاء کرام کے قصوں کا ذکر کیا اور کچھ قیامت کی نشانیاں بیان کی۔ تو یہ کچھ اہم موضوعات تھے اس صورت کی۔ پھر اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس صورت کے اہم فوائد کیا ہیں۔ اللہ نے فرمایا سورہ انبیاء کی پہلی آیت میں اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، کہ لوگوں کا حساب قریب آ چکا ہے لیکن وہ غفلت میں ہے۔ تو قیامت بہت قریب ہے، اور یہ آیت اللہ نے نازل کی 1400 سال پہلے۔ تو جب اللہ نے کہا تھا کہ قیامت قریب ہے لیکن لوگ غفلت میں ہیں، تو اب ہم کیا بولیں گے؟ ہم تو قیامت کے بہت قریب ہیں۔ اور قیامت 2 ہوتی، ایک چھوٹی قیامت جو ہر انسان کی اس کی موت سے ہوتی، اور ایک بڑی قیامت جو سب کی ہوں گی۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ تیار رہے اور محنت کرے اور موت کے لیے تو وہ تیار رہے۔ اللہ نے آگے فرمایا ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوه وهم یلعبون لاہیۃ قلوبهم، کہ اللہ نے یہاں پر کافروں کی حالت ذکر کی کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ کھیلتے رہتے ہیں۔ جب وہ سنتے ہیں قرآن تو وہ کھیلتے ہوتے ہیں اور کھیلنے کی حالت میں ہوتے ہیں، اور ان کے دل لاہی ہوتے ہیں، غافل ہوتے ہیں۔ تو یہ بلا شک یہ جو حالت اور صفت ہے یہ مذموم صفت ہے، اس کی مذمت ہے۔ تو جس طرح کافروں کی اللہ نے مذمت کی کہ وہ جب قرآن سنتے وقت غافل ہوتے ہیں، لاہی ہوتے ہیں، تو چاہیے کہ مسلمان اس صفت سے بچ جائے۔ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو وہ بالکل متنبہ ہو اور غور سے قرآن سنیں، اور کافروں کی طرح نہ ہو کہ جیسے وہ قرآن سنتے ہیں تو وہ لہو العلم میں ہوتے ہیں۔ تو چاہیے کہ انسان جب قرآن سنے تو غور سے سنے اور سمجھنے کی کوشش کرے کہ ورنہ خالی سننا کافی نہیں، وہ تو یعنی جانور بھی سن سکتا ہے، لیکن انسان کو اللہ نے عقل دی تو وہ جو سنتا ہے اس پہ غور کرتا ہے، سمجھتا ہے، پھر عمل کرتا ہے۔ اللہ نے اس طرح فرمایا سورہ انبیاء کے پہلے صفحے میں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تو تم سوال کرو اہل علم سے، اہل ذکر سے اگر تمہیں علم نہ ہو۔ تو اللہ نے یہاں پر ہمیں اس بات کی طرف ارشاد کیا کہ اگر ہمیں کوئی چیز کا علم نہ ہو تو ہم سوال کریں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انما شفاء العی السؤال، کہ جاہل کی شفا سوال کرنے میں، جاہل کی دوا یعنی سوال کرنے میں۔ تو اگر ہمیں کسی چیز کا علم نہ ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ ہم سوال کریں۔ ہم سوال کریں۔ اور یہاں پر اللہ نے کہا فاسألوا اہل الذکر، تو سوال کرو صرف اہل علم سے، یعنی اہل ذکر سے جو علم والے ہیں۔ تو جاہلوں سے یا جو اہل جہل ہے یا جو عالم نہیں ہے ان سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ آج کل لوگ ہر ایک سے سوال کرتے ہیں، یا ہر کسی جس کو داڑھی ہے چلو سمجھتے کہ وہ عالم ہے، یا اس طرح کوئی عورت دیندار عورت ہے چلو اس کو سمجھتے کہ یہ عالمہ ہے، چلو سوال کر لو اس سے۔ نہیں، بلکہ ضروری کہ جاننا کہ یہ عالم ہے، انہوں نے پڑھا ہے، یہ کوالیفائڈ ہے، اہل ذکر میں ان کا شمار ہے یا نہیں، اہل ذکر میں ان کا شمار ہے یا نہیں۔ اس طرح سے اللہ نے فرمایا یہاں پر فاسألوا اہل الذکر، کہ سوال کرو اہل علم سے اگر تمہیں علم نہ ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جس کو علم ہے تو وہ سوال نہ کرے بلکہ وہ خود محنت کرے۔ تو اگر کوئی عالم ہے، اس کے پاس علم کے اصول ہیں، ٹولز ہیں، ادوات ہیں، وہ اس کے پاس تو وہ یعنی علم خود حاصل کر سکتا ہے، یعنی وہ عالم بن گیا ہے، تو پھر وہ سوال نہ کرے بلکہ خود محنت کرے۔ اللہ نے اس کے بعد فرمایا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جس میں تمہاری عزت ہے، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں آتی؟ تو قرآن میں اللہ نے ہماری وہ رکھی عزت، تو ہمارا شرف، ہماری عزت، ہمارا مقام قرآن میں ہے۔
اگر ہم قرآن کو مضبوطی سے پکڑیں گے، تھامیں گے، تو ہماری عزت ہے، تو ہمارا مقام ہے، ورنہ ہم ذلیل ہو جائیں گے۔ تو مسلمانوں کی عزت قرآن میں ہے، اس لیے فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بہت سے قوموں کو اونچا کرتا ہے اور بہت سے قوموں کو نیچے کرتا ہے۔ تو عزت ہماری قرآن کے ذریعے ہے، عزت قرآن میں ہے، قرآن کو پکڑنے میں، قرآن کو تھامنے میں، قرآن پر عمل کرنے میں۔ اور صحابہ کرام کو عزت اسی لیے ملی کہ انہوں نے قرآن کو پکڑا تھا اور تھاما تھا، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح سے اللہ نے یہاں پر آگے فرمایا ما امرت قبلہم من قریۃ اہلکناها افہم یؤمنون، کہ یہاں پر مشرکین مکہ نے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانیاں طلب کی، مختلف نشانیاں، لیکن اللہ نے بہت سے نشانیاں نہیں بھیجی۔ کیوں؟ اگر نشانیاں بھیج دیتا اور یہ ایمان نہ لاتے تو فوری اللہ ان کو ہلاک کر دیتا، اس طرح پہلے ہوا۔ تو اگر نشانیاں آ جائیں اللہ کی، پھر اگر یہ ایمان نہ لائیں مشرکین، تو اللہ انہیں فوری ہلاک کر دیتا۔ اس لیے اللہ نے رحم کیا مشرکین مکہ پر اور ان پر بعض نشانیاں نہیں بھیجی، تاکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ نا ان کو فوری ہلاک نہ کیا جائے، اس لیے کہ اللہ کو علم تھا کہ ان کی اولاد مومن بنے گی۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے مشرکین مکہ تھی، ان کی اولاد سب کے سب اسلام قبول کر لی، حتیٰ کہ جو سب سے خطرناک جو سخت کافر تھا، اس کے اولاد بھی ایمان قبول کر لی۔ تو یہ اللہ کی رحمت تھی اس امت پر کہ اللہ نے اس امت کی مشرکین جو ہے یا مشرکین جو مکہ تھے ان پر ان کے پاس نشانیاں نہیں بھیجی، حالانکہ وہ طلب کر رہے تھے، اس لیے کہ اللہ کو علم تھا کہ اگر بھیج دیا جاتا اور یہ ایمان نہ لاتے تو مکمل ہلاک ہو جاتا، ٹھیک ہے نا۔ پھر اللہ نے یہاں پر فرمایا وما ارسلنا قبلک الا رجالا، اور ہم نے آپ سے پہلے جو بھیجے صرف وہ تھے رجال، یعنی مرد تھے۔ تو اس سے علماء نے کہا کہ انبیاء اور رسول صرف مرد ہوتے ہیں، عورتیں نبیہ نہیں ہو سکتی، رسول اور نبی عورتیں نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ رسول کے اوپر بہت بڑی ہوتی ہے ذمہ داری، یہ عورتوں پر اہم ہے اس پر کہ نبوت اور رسالت یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ صرف مرد ہی سنبھال سکتے ہیں، عورتیں بلا شک اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے کمزور، تو وہ پھر اس کو سنبھال نہیں سکتے، اس لیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا صرف مردوں میں سے۔ اس طرح سے اللہ نے آگے فرمایا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، کہ جو بھی شخص یعنی باطل شبہ اور باطل بات اگر لے کر اگر آتا ہے یعنی اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، تو قرآن میں اس کا جواب ہے، قرآن میں اس کا بالکل واضح جواب ہے، لیکن بہت سے لوگ کو اس کا جواب معلوم نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ قرآن پڑھتے نہیں۔ بہت سے شبہات یا وسوسے جو انسانوں کے دلوں میں آتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا وسوسہ ہے، حالانکہ اس کا جواب بالکل واضح طور پر موجود ہے قرآن میں، لیکن لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اس لیے کہ لوگ قرآن پڑھتے نہیں، قرآن تفسیر سے نہیں پڑھتے، سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ اگر سمجھ کے پڑھیں گے تو پھر انسان کے دل میں انشاءاللہ کوئی ایک وسوسہ یا ایک شبہہ باقی نہیں رہے گا۔ اللہ نے آگے اس کے بعد اللہ نے فرمایا سورہ انبیاء کے دوسرے پیج میں وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمِنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور اللہ کے لیے ہر وہ چیز ہے جو آسمان و زمین میں ہے اور جو اللہ کے پاس ہے، یعنی جو فرشتے ہیں، لا يستكبرون عن عبادتہ، وہ اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، یعنی وہ اللہ کی عبادت سے پیچھے نہیں ہٹتے تکبر سے، ولا يستحسرون، بلکہ وہ ان کو تھکن بھی نہیں ہوتی اور نہ ان کو وہ تھکتے ہیں۔ تو ساری آسمان زمین کی ساری مخلوقات اللہ کی عبادت میں ہے، اور ٹھیک ہے نا، اور سب اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ اس طرح سے اللہ نے یہاں فرمایا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر اس کائنات کے دو الہ ہوتے، دو معبود ہوتے، تو کائنات کا نظام خراب ہو جاتا اور زمین آسمان کا نظام خراب ہو جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نا ہر بادشاہ یعنی ہر خدا یا ہر معبود چاہتا کہ وہ دوسرے کو ہرا دے اور اس کو ہرا کر وہ سب سے بڑا بن جائے، اس لیے کہ نا ایک بڑا بادشاہ وہ یعنی پارٹنرشپ قبول نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ نے فرمایا تو پھر اگر ایک نے اگر دوسرے کو ہرا دیا اور اس پہ غالب آ گیا، تو جو غالب آ گیا تو وہ حقیقت میں وہ اصل بادشاہ ہے یا اصل وہ معبود ہے، اور جو ہار گیا تو وہ بن نہیں سکتا۔ اور اگر دونوں عاجز ہو گئے اور دونوں ایک دوسرے کو نہیں ہرا سکے، تو اس کا مطلب دونوں بھی عاجز ہے، دونوں بھی کیا ہے؟ عاجز ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نا اس کائنات کا، اس آسمان و زمین کا صرف ایک ہی معبود ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دو ہو ہی نہیں سکتے۔ اگر دو ہو بھی تو یہ اس سے کیا ہوتا تھا کہ زمین آسمان کا نظام خراب ہو جاتا۔ تو فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، تو یہ دونوں کا نظام کیا ہوتا؟ خراب ہو جاتا، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح سے اللہ نے آگے فرمایا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون،
کہ اللہ سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ اللہ کے کاموں کے بارے میں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمارے سے سوال کریں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمارے سے سوال کریں گے۔ تو ہمیں یہ حق نہیں کہ ہم اللہ سے بولنا کہ اللہ نے آپ نے یہ کیوں کیا، اسی کہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اللہ کے پاس اللہ کے ہاتھ میں ہر چیز ہے، اللہ ہر چیز کا مالک ہے، تو ہم کون ہیں کہ ہم سوال کریں اللہ تعالیٰ کو یا بولے یہ کیوں ہوا، بلکہ اللہ ہمارے سے سوال کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ نعم۔ پھر اللہ نے اس کے بعد ذکر کیا کچھ فرشتوں کے بارے میں، تو ان کی کچھ صفات بیان کی اور فرمایا کہ بل عباد مکرمون لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ نے یہاں پر فرشتوں کی صفت بیان کی کہ یہ نہ کوئی بات میں نہ کوئی عمل میں اللہ سے آگے نہیں بڑھتے، کوئی ایسی بات نہیں کہتے جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا، کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا، بلکہ سفارش بھی نہیں کرتے سوائے ان کی جن سے اللہ راضی ہے، انہی کی سفارش کرتے ہیں۔ تو جس طرح فرشتوں کا معاملہ ہے اللہ کے ساتھ، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارا معاملہ بھی اسی طرح ہو اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو ہم دین میں کوئی بات نہ کہیں جب تک کہ اس کا ذکر یا اس کی دلیل قرآن حدیث میں یہ نہ ہو، اور نہ کوئی ایسا کام کریں جس کا جو کام اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہو، ٹھیک ہے نا۔ اور یہاں پر جو اللہ نے جو فرمایا فرشتوں کے بارے میں وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، کہ اس سے معلوم ہوا کہ نا فرشتے بھی سفارش کرتے ہیں، لیکن انہی کی کرتے ہیں جن سے اللہ راضی ہے، اور فرشتے اور سفارش بہت سے لوگ کریں گے، انبیاء کرام کریں گے، فرشتے کریں گے، نیک مومن کریں گے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ خود یعنی اللہ تعالیٰ بعد میں سب سے آخری میں اپنے بندوں کو اپنی مغفرت سے نکالیں گے جان۔ اس طرح سے یہاں پر اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسولوں کو بھیجا ان کو ان پر اس بات کی وحی کی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو اللہ ہی کی اکیلی عبادت کرو، اللہ ہی کی اکیلے عبادت کرو۔ تو انبیاء کرام کے آنے کا مقصد ایک ہی تھا کہ اللہ کی اکیلی عبادت کی جائے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اور یہاں پر اللہ نے ذکر کیا فرشتوں کے بارے میں وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، کہ وہ اللہ سے ڈرتے تھے، وہ ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ تو حالانکہ فرشتے گناہ کرتے ہی نہیں، لا یعصون اللہ ما امرهم، اس کے باوجود بھی وہ ڈرتے تھے اور ڈرتے ہیں فرشتے اللہ تعالیٰ سے۔ تو پھر ہم کیا بولیں گے؟ ہم تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو نا ٹھیک ہے نا، تو ہم کیا بولیں گے؟ تو ہم تو زیادہ حقدار ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرنا، جب فرشتے اللہ سے ڈرتے ہیں حالانکہ وہ گناہ بالکل نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اللہ نے فرمایا فرشتوں کے بارے میں وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِي فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، اگر ان فرشتوں میں سے اگر کسی نے کہا کہ میں ان کا خدا ہوں یا ان کا معبود ہوں تو میں انہیں تو اللہ نے فرمایا فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، تو ہم انہیں جہنم میں ڈال دیں گے اور جہنم رسید کر دیں گے۔ تو جب معلوم ہوا کہ تو اس سے معلوم ہوا کہ فرشتے حالانکہ وہ فرشتے ہیں ان کو بھی حق نہیں کہ وہ دعویٰ کریں الوہیت کا یا رب ہونے کا، اگر ہو بھی تو اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں ڈال دے گا۔ تو جب فرشتے نہیں کر سکتے حالانکہ اتنے بڑے ہیں، وہ معصوم ہیں اور وہ ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، تو کیا کسی انسان کو حق ہے کہ وہ دعویٰ کرے؟ یا کوئی انسان سمجھ سکتا ہے کسی انسان کے بارے میں کہ اس کے اندر کوئی خدا کی صفت ہے یا کوئی اس کی یا خصوصیات ہے؟ تو بلا شک یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اللہ نے اس کے بعد فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے کیا کیا؟ پانی سے ہر چیز کو زندہ کیا، یعنی اور ہم نے بنایا ہر جاندار کو پانی سے، ہر جاندار کو پانی سے۔ وہی سیم اللہ نے بات بیان کی سورہ نور میں بھی وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ، اور تو مخلوقات کی اصل پانی ہے، سارے جاندار چیزوں کی مخلوقات پانی ہے کی اصل پانی ہے۔ اور یہ بات اس سے ٹکراتی نہیں ہے کہ جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا جنوں کو یعنی جن شیاطین کو آگ سے اور فرشتوں کو نور سے اور انسان کو مٹی سے، اس لیے کہ نا یہ سب نور پانی کی سب کی اصل پانی ہے، نور اور جو نور ہے اور آگ ان سب کی اصل کیا ہے؟ پانی، اور مٹی کی بھی اصل پانی، اس لیے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا طین سے، اور طین ایسی مٹی جو پانی سے ملی ہوتی۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کہ مشرکین نے کہا تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مرنے والے ہیں، تو ختم یہ مرنے والے ہیں، اب ان کی دعوت باقی نہیں رہے گی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نا تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے تو کیا یہ زندہ رہیں گے؟ نہیں، مرنا تو ہر ایک کو۔ تو اگر کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں گے تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ ہمیشہ باقی رہیں گے؟ نہیں، وہ بھی نہیں رہیں گے باقی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نا کسی انسان کو نہیں چاہیے کہ نا وہ کسی کی موت سے خوش ہو، دنیا کی کوئی یعنی خاص طور پر دنیا کی چیز کے لیے، اس لیے کہ نا جس طرح وہ اس کا دشمن کا انتقال ہو گیا، وہ مر گیا، تو یہ بھی مرنے والا ہے، یہ بھی مرنے والا ہے۔ پھر اللہ نے اس کے بعد فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو ہمیشگی کی زندگی نہیں دی، ہمیشہ ہر ایک کو اللہ نے موت لکھی ہے، کل نفس، ٹھیک ہے نا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے،
تو جب انسان جان لے کہ اس کو مرنا ہے ایک دن، تو پھر اس کے لیے وہ محنت کرے، اس کے لیے کیا کرے، وہ محنت کرے اور عمل کرے آخرت۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے شر اور خیر سے۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ ضرور آزماتا ہے، چاہے، اور بلکہ آزمائش دو قسم کی ہوتی ہے، ایک خیر سے اور شر سے۔ کبھی اللہ تعالیٰ دے کر آزماتا ہے اور کبھی لے کر، دونوں آزمائش ہے۔ تو اگر اللہ نے آپ پر بہت بڑا انعام کیا، بہت پیسے دیا، تو یہ بھی آزمائش ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو فقیر بنایا، غریب بنایا، تو وہ بھی آزمائش ہے۔ دونوں بھی کیا ہے؟ دونوں آزمائش ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ اگر پیسے دیا تو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا شکر کرتا ہے نہیں کرتا ہے، یا پھر نافرمانی کرتا ہے، یا سمجھتا ہے، یا اللہ کو بھول جاتا، تو یہ آزمائش میں ہے۔ اور جس کو اللہ نے غریب بنایا، فقیر بنایا، تو وہ بھی آزمائش میں ہے کہ وہ صبر کرتا ہے نہیں کرتا، اللہ کی تقدیر سے راضی ہوتا ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر یہاں پر جو اللہ نے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ تو یہاں پر معلوم ہوا کہ نا مالداری اور غربت، ان دونوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے۔ یہ اللہ کے کیا ہے طریقے ہیں، اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزماتا ہے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ، اللہ نے انسان کو پیدا کیا جلدی سے، جلد بازی سے۔ تو انسان کے اندر ایک صفت ہے کہ وہ جلد بازی، ٹھیک ہے نا۔ اور حالانکہ حدیث میں ہے کہ جلد بازی اچھی بات نہیں ہے، اور جلد بازی یعنی شیطان کا کام ہے۔ تو اور یہاں پر ہے کہ نا انسان پیدا ہوا، انسان کی فطرت میں ہے جلد بازی۔ ہاں، انسان کی فطرت میں ہے جلد بازی، لیکن انسان کو اللہ نے حکم دیا کہ تم نرمی اختیار کرو، بردباری اور سکون، اور جلد بازی مت کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو انسان اگر چاہتا ہے تو اپنے آپ کو روک سکتا ہے اور کنٹرول کر سکتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا بل متعنا هؤلاء وآباؤهم حتى طال عليهم العمر افلا يرون ان نأتي الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم نے انہیں نعمتیں دی، بل متعنا، ہم نے انہیں دنیا کی نعمتیں دی، تو یہ پھر اللہ کو بھول گئے۔ تو اکثر ایسی ہوتا کہ نا بہت سے لوگ دین کے راستے سے گمراہ ہو جاتے اور اللہ کے راستے سے ہٹ جاتے دنیا ملنے کی وجہ سے، دنیا کی نعمتوں میں وہ دین کو بھول جاتے۔ تو یہ بلا شک، اور اس لیے کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کیا کرتے، بعض بندوں کو دنیا نہیں دیتے، اسی کہ اللہ جانتے ہیں کہ اگر میں نے اس کو دنیا دی تو یہ پھر مجھے بھول جائے گا، دین بھول جائے گا۔ تو اللہ بندے پر رحم کر کے اسے دنیا سے محروم کرتے ہیں تاکہ وہ دین کے قریب رہے، اللہ کو یاد کرتا رہے، ورنہ اگر اسے نعمتیں مل جائیں گی تو شاید وہ اللہ کو بھول جائے، دعا کرنا بھول جائے، نماز پڑھنا بھول جائے، اور یہ آج کل ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کا فرمایا وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، اگر ان کافروں کو جہنم کے عذاب کی اگر ایک ہلکی چیز بھی ملے یا پہنچے تو یہ بہت پریشان ہو جائیں گے، تو یہ بولیں گے کہ ہم جیسا کہ ظالم تھے، تو اس وقت یعنی مان لیں گے۔ تو اگر جہنم کی ایک ہلکی چیز بھی یعنی دور سے، نفحہ مطلب ایک دور سے کوئی چیز لگ جائے، یعنی بھانپ لگ جائے کچھ دور سے، تو وہ جہنم کی حقیقت جان لیں گے۔ تو کب تو کس طرح ہوگا اور کس طرح حال ہوگا جب یہ جہنم میں ڈبائے جائیں گے۔ اگر جہنم کے دور سے ہی اگر ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے اور ہوگا کہ یہ تو جہنم اتنی خطرناک ہے کہ دور سے ہی اس کا بڑا مسئلہ ہوگا، تو چاہیے کہ ہم اس سے بچنے کی بہت کوشش کریں، اس سے بچنے کی بہت کوشش کریں۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم قیامت کے دن میزان رکھیں گے، ٹھیک ہے نا، جس سے ہم تولیں گے، میزان رکھیں گے۔ اور تو یہاں پر اللہ نے کہا کہ قیامت کے دن میزان رہے گا، جس سے اللہ بندوں کے اعمال تولیں گے اور وزن کریں گے۔ اور جو حدیثوں میں آتا ہے کہ تین چیزوں کا اللہ تین چیزوں کو وزن کریں گے، ایک تو اعمال، خود جو اعمال ہے اس کا وزن کریں گے، ایک ہے نا جو عامل کا جو عمل کیا اس کا وزن کریں گے، اس کو بھی وزن کریں گے، اور اس طرح سے جو صحیفے ہیں جو انسان کے نام اعمال اس کا بھی وزن کریں گے۔ تو عمل کا بھی وزن ہوگا، عامل کا بھی وزن ہوگا جو کا کرنے والا انسان کا بھی، اور اس کے جو نام اعمال تھے، صحائف تھے، جو صحیفے تھے اس کے نام اعمال اس کا بھی وزن ہوگا۔ اور ان سب کے دلائل قرآن حدیث میں موجود ہے، ابھی وقت نہیں مناسب کہ ذکر کروں میں۔ اللہ نے اس کے بعد فرمایا وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور ہم نے یہ مبارک ذکر کو ہمیں نازل کیا۔ تو اللہ نے یہاں پر قرآن کے دو صفات بیان کی ہے کہ یہ ذکر ہے، اس سے ہم قرآن سے پڑھیں گے تو ہمیں اللہ یاد آئے گا، جہنم کی یاد آئے گی، جنت کی یاد آئے گی، ٹھیک ہے نا، اور بہت چیزیں یاد آئیں گی، اور یہ مبارک ہے۔ جو اللہ نے یہاں پر کہا کہ یہ مبارک ہے قرآن، وَهَذَا ذِكْرٌ مبارک، تو قرآن میں ہر برکت ہے، ہر چیز، قرآن کو تھامنے سے، قرآن کو پکڑنے سے، قرآن پر عمل کرنے سے ہر چیز میں برکت آئے گی، ہر چیز میں برکت آئے گی۔ پھر اللہ نے اس کے بعد یہاں ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا۔ تو یہاں پر فرماتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال قد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، جب ابراہیم علیہ السلام نے انہیں دعوت دی توحید کی طرف، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کو اس طرح پائے تھے کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو یہاں پر دو باتیں ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پر مذمت ہے کہ جو لوگ کثرت کو بناتے ہیں دلیل، تو میجورٹی کبھی بھی دلیل نہیں ہے حق کی،
بلکہ حق وہ ہے جو قرآن حدیث میں. اس طرح سے بعض لوگ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد ہمارے بڑے یہی کام کرتے تھے. نہیں، یہ کافروں کی دلیل ہے. مسلمان یہ بات کر ہی نہیں سکتا. دیکھو ہمیشہ کافر یہ بولتے تھے کہ ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح سے، بلکہ مومن ہمیشہ قرآن حدیث کی بات کرتا ہے، دلیل کی بات کرتا ہے. تو اللہ نے اس کے بعد یہاں پر اللہ نے ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، کہ انہوں نے اپنے والد اور اپنے قوم سے کہا کہ یہ کیا بت ہے اور یہ اسٹیچوز کہ تم لوگ اس کے پاس جا کے بیٹھے ہوئے اور اس کے پاس جا کے صبح شام بیٹھے ہوئے. تو اس سے معلوم ہوا کہ نا کسی بھی دنیا میں کسی بھی چیز کے پاس جا کے زیادہ دیر تک بیٹھ جانا یہ غلط ہے. کسی جھاڑ، کسی پتھر، کسی قبر، کسی کہیں بھی یہ ویسا کیا ہے، بلکہ یہ مشرکین کے کام والے. اور آج کل یہ عمل بعض مسلمانوں میں آ رہا ہے کہ وہ قبروں کے پاس جا کے قبروں کے مجاور بنتے ہیں وغیرہ، بلا شک یہ شرک ہے. نعم، ٹھیک ہے نا. تو بلکہ آباء و اجداد کی بات سننا، یہ کافر لوگ آنے بولیں گے قیامت کے دن جب جہنم میں جائیں گے تو یہ بولیں گے قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا، ہم نے پیروی کی تھی ہمارے بڑوں کی تو ہمیں گمراہ کر دی. تو اللہ بولیں گے نہیں، تم دونوں جاؤ جہنم کے اندر، تم دونوں جاؤ جہنم کے اندر. پھر اللہ نے یہاں پر آگے ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام کے قصے کے بارے میں کہ انہوں نے کہا تھا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، کہ میں تم لوگوں کے بتوں کو تباہ کروں گا، توڑ دوں گا تم لوگ جانے کے بعد. تو ابراہیم علیہ السلام یہاں پر دو فائدے ہیں. پہلا فائدہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا، اور جب انسان کو طاقت ملے اور امکان ہو تو وہ شرک کو ختم کرے، شرک کا خاتمہ کرے. لیکن جب طاقت ملے تو انہوں نے ان کے بتوں کو نہیں توڑا جب وہ موجود تھے سامنے، تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو. تو جوش میں آ کر کچھ ایسے کام کر دینا جس کا بعد میں بڑا نقصان ہوگا، یہ اس کا اسلام حکم نہیں دیتا، اس کا اسلام حکم نہیں دیتا. ٹھیک ہے نا. پھر اللہ نے یہاں پر فرمایا فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم، پھر انہوں نے اس کو توڑ دیا سب بتوں کو اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ان کے بڑوں کے، ان کا جو بڑا تھا. اللہ نے خالی بڑا نہیں کہا بلکہ کہا ان کا بڑا. تو اگر کوئی شخص، اگر کوئی کافروں کا بڑا انسان ہے یا کسی اور قوم کا بڑا ہے تو ہم اس کو بڑا بول سکتے ہیں، لیکن بولیں گے ان کا بڑا ہے، یہ فلاں کا بڑا ہے، فلاں کا بادشاہ ہے، فلاں کا جو بھی ہے. پھر اس کے بعد ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جہنم میں آگ میں ڈالنے کا، آگ میں ڈالنے کا، تو اللہ نے فرمایا کہ نا، اللہ نے حکم دیا آگ کو کہ تم قُلْ يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا، تم ٹھنڈی اور سلامتی بن جاؤ ابراہیم علیہ السلام. تو خالی اگر ٹھنڈی کہتا تو ممکن ہے وہ سردی سے بھی یعنی ان کو مسئلہ ہوتا، لیکن کہا کہ ٹھنڈی اور سلامتی بن جاؤ. تو اس سے معلوم ہوا کہ نا ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں، یہ سب کے سب اسباب ہے، اصل مسبب اللہ تعالیٰ ہے. تو اصل آگ سے جلتا ہے انسان، لیکن اگر اللہ نے چاہا تو آگ اپنا کام نہیں کرتی. آگ کے اندر جو کام ہے کہ جلانا، وہ اللہ چاہے تو وہ ختم، اس کا کام رک جاتا. تو ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں. ہاں اللہ نے اسباب رکھے ہیں دنیا میں، لیکن یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں. اصل تو مسبب اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے. تو چاہیے کہ انسان اسباب اختیار کرے لیکن بھروسہ اللہ پر کرے، بھروسہ اللہ پر کرے، اس لیے کہ سب چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے سبحانہ و تعالیٰ. اس کے بعد یہاں پر اس میں ایک اور ایک جو فائدہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين. تو یہاں پر ایک بات معلوم ہوئی کہ جب کوئی شخص جو اہل باطل ہوتے ہیں خاص طور پر، جب ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی اور حجت نہیں ہوتی تو پھر وہ لڑائی پہ، جھگڑے پہ، گالی گلوچ پہ، دھمکی دینے پہ آ جاتے ہیں. ورنہ اہل حق تو کبھی دھمکی لڑائی کی بات نہیں کرتے بلکہ وہ دلیل پیش کرتے. اور جب اہل باطل کے پاس دلیل نہیں ہوتی، حجت نہیں ہوتی، تو پھر وہ قوت کا استعمال کرتے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا یہاں ذکر کیا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے بچایا ان کو اور ان کے لوط علیہ السلام کو دونوں کو، اور لے کر گئے، ہم نے لے کر گیا ان کو اس زمین کی طرف جو زمین میں برکت ہے. تو اللہ نے قرآن میں 5 جگہ ذکر کیا کہ شام کی زمین بابرکت ہے، شام کی زمین بابرکت ہے. جیسے کہ اللہ نے سورہ اعراف میں ذکر کیا، اور سورہ اعراف میں، سورہ اسراء میں، سورہ انبیاء میں، سورہ سبا میں، اس طرح سے یہ اللہ نے ذکر کیا کہ شام کی زمین بابرکت ہے. تو اس کی علماء نے کہا کہ اس میں بہت سے انبیاء کرام آئے تھے شام کی زمین میں، اور اس کی زمین سرخیز ہے، بہت سے اناج وغیرہ اگتے ہیں، پھل وغیرہ. اور یہاں پر اللہ نے ذکر کیا نعمت کے طور پر کہ اللہ نے نعمت دی ابراہیم اور لوط علیہ السلام دونوں پر، کہ اللہ نے انہیں ایسی زمین تک لے گئے جہاں پر برکت ہے اور جہاں پر وہ اپنا دین قائم کر سکتے ہیں. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کو یہ چیز ایسی جگہ ملے جہاں پر وہ اپنا دین قائم کر سکتا ہے. لیکن افسوس کی ساتھ یہ ہے کہ آج کل لوگ اسلامی کنٹریز کو چھوڑ کر مائگریٹ کر رہے اور ہجرت کر رہے کافر کنٹریز. یہ یعنی زیادہ پیسے کمانے کے لیے یا
چینجنگ کے لیے یا کوئی اور چیز کے لیے، تو بلا شک یہ بلا شک بڑی محرومی ہے اور یہ ایک غلط بات ہے۔ اور اس طرح سے یہاں پر پھر اللہ نے آگے ذکر کیا وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، اور نوح نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی، فنجیناہ تو ہم نے اسے بچایا۔ تو یہ بھی بلا شک اللہ تعالیٰ کی وجود کی، کہ اللہ موجود ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی دعا قبول ہو رہی ہے، بلا شک یہ دلیل ہے کہ اللہ ہے، اگر اللہ نہ ہوتا تو پھر دعا قبول کیسے ہو؟ لیکن دعا قبول ہونے کی شرائط وغیرہ شرائط ہیں، اس کے کنڈیشنس ہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ پھر اللہ نے یہاں پر ذکر کیا داؤد علیہ السلام کے بارے میں وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے انہیں سکھایا کہ کس طرح وہ بنائے کپڑے وغیرہ، اور وہ لوہے، اور حداد تھے داؤد علیہ السلام، یعنی ویلڈنگ کا کام کرتے جو ویلڈر کہتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نا کام کرنا یا کوئی پیشہ اختیار کرنا یہ عیب نہیں ہے، یہ کوئی کمی نہیں ہے، اس لیے کہ انبیاء کرام خود ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی شپر تھے اور بکریاں چڑھاتے تھے، اور داؤد علیہ السلام یعنی لوہے کا کام کرتے، تو اس طرح سے کوئی بات ہی نہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک لاٹھی تھی، اس سے وہ کام کرتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو کام بلکہ کام نہیں کرنا، گھر میں بیٹھے رہنا خالی بیکار، یہ غلط بات ہے۔ پھر یہاں پر اللہ نے یہ ذکر کیا کہ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، جب وہ جو قصہ ہوا تھا، جو مسئلہ آیا تھا داؤد علیہ السلام کے پاس، تو انہوں نے ایک فیصلہ کیا، پھر اس کے بعد وہی مسئلہ سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے اس سے بہتر فیصلہ کیا، تو اللہ نے فرمایا فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، تو ہم نے سمجھایا اس کو سلیمان علیہ السلام کو۔ پھر فرمایا وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، حالانکہ حکم یعنی بادشاہت اور علم دونوں کے پاس تھی، دونوں نبی تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نا ہر علم مالک کو سمجھ ملنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ علم الگ چیز ہے، سمجھ الگ چیز ہے۔ بعض کو علم بہت ہے، یاد چیزیں یاد ہے، قرآن یاد ہے، حدیث یاد ہے، لیکن سمجھ نہیں ہے، تو سمجھ بھی ضروری ہے، خالی علم کافی نہیں ہے۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ نا علم الگ چیز ہے اور فہم جو سمجھ الگ چیز ہے۔ اس لیے بعض علماء کی دعا تھی اللہم یا معلم ابراہیم علمنی و یا مفہم سلیمان فہمنی، اے سلیمان کو سمجھانے والے مجھے سمجھا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا فہمناہا سلیمان، ہم نے یہ مسئلہ سمجھایا سلیمان علیہ السلام کو۔ پھر اس کے بعد اللہ نے یہ ذکر کیا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور ایوب نے دعا کی اور پکارا اپنے رب کو کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور آپ زیادہ رحم کرنے والے، اور رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اور آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ بلا شک تو اس سے معلوم ہوا کہ نا انبیاء کرام کو آتی آزمائش، بلکہ سب سے زیادہ آتی آزمائش انبیاء کرام کو، اور اس کے بعد جتنا زیادہ جس کا زیادہ ایمان ہوتا ہے اتنی بڑی وہ آتی ہے آزمائش۔ تو یہاں حدیث میں آتا ہے کہ سوال کیا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہا کہ ای الناس اشد بلاء، کہ سب سے زیادہ آزمائش کس کو آتی ہے؟ تو فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم الانبیاء، انبیاء کرام کو آتی ہے، ثم الصالحون، پھر نیک لوگوں کو، ثم الامثل فالامثل من الناس، پھر جتنا زیادہ جس کا ایمان ہوتا ہے اور تقوی ہوتا ہے اس کو اتنی بڑی آزمائش آتی ہے۔ تو فرمایا یبتلی الرجل علی حسب دینہ، انسان کو آزمائش آتی ہے اس کے دین کے حساب سے۔ لیکن ہوتا کیا ہے آزمائش سے؟ تاکہ اللہ جان لے کون پکا مومن ہے اور کون منافق ہے، اور اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں انسان کے۔ تو فرماتے ہیں وما یزال البلاء بالعبد حتی یمشی علی الارض ولیس علیہ خطیئہ، اور آزمائش انسان کے ساتھ لگی رہتی ہے حتیٰ کہ انسان زمین پر چلتا ہے اور اس پر ایک گناہ بھی نہیں ہوتا، یعنی بالکل پاک ہوا تھا گناہوں سے۔ اور ایوب علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا تھا بیماری سے، وہ ان کو اللہ نے بیماری سے آزمایا تھا، اور ان کی بیماری بہت لمبی تھی، یعنی اگر بعض کو اگر بیماری 1-2 مہینے ہو جائے، 1 سال 2 سال ہو جائے تو بولتے کہ بیماری اتنی لمبی کیوں ہوئی؟ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آزمایا ایوب علیہ السلام کو بیماری میں 18 سال، تو حدیث میں آتا ہے کہ ایوب علیہ السلام بیماری میں تھے 18 سال، حتیٰ کہ ان کے قریب اور دور سب لوگ ان سے دور ہٹے گئے، سب لوگ چلے گئے، ان کو چھوڑ دیا۔ اسی کہ لوگ کسی کی یعنی مدد کرتے ہیں اور خدمت کرتے ہیں اس کی بیماری میں 1 2 3 3 4 دن، 1 مہینہ 2 مہینہ، پھر بعد میں کہتے ہیں ختم، یہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا، چھوڑ دو، تو سب ہٹ جاتے، تو سب ہٹ گئے ان سے سوائے 2 لوگوں کے۔ تو فرماتے ہیں الا رجلین، سوائے 2 لوگوں کے، 2 لوگ ان کے پاس تھے بس، باقی سب چلے گئے تھے، تو وہ ان کی کام کرتے، ان کی خدمت کرتے۔ تو ایک دن 18 سال گزرنے کے بعد تو 2 میں سے 2 جو آدمی ان کے پاس جو ساتھ لگے ہوئے تھے، اس میں سے ایک نے کہا اپنے ساتھی سے کہ تم جانتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ کی قسم ایوب علیہ السلام نے ایک ایسا گناہ کیا جو کسی نے گناہ نہیں کیا۔ تو دوسرے آدمی نے کہا کہ کیوں، یہ کیا بات کہہ رہے تو اس نے کہا کہ دیکھو 18 سال سے اللہ نے ان پر رحم نہیں کیا اور ان کی بیماری ختم نہیں کی۔ تو دوسرا جو آدمی جب اس نے یہ بات سنی، یہ پہلے آدمی کی بات، تو اس نے جا کر ایوب علیہ السلام سے یہ بات ذکر کر دی کہ میرا جو ساتھی ہے
ہم دونوں جو کام کرتے ہیں آپ کا. تو ایک ساتھی نے جو میرا ساتھی ہے اس نے آپ کے بارے میں یہ بات کہی. تو ایوب علیہ السلام نے کہا کہ لا ادری ما یقول، مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیا کہتا، لیکن اللہ جانتا ہے کہ میں جب صحت مند تھا تو میں جب بھی اگر گزر ہوتا میرا کسی 2 آدمیوں کے پاس سے جو ہے نا یعنی اللہ کی جھوٹی قسم کھا لے، تو میں کیا کرتا گھر جا کر ان کے بدلے اس کا کفارہ دے دیتا. تو اس لیے مجھے یہ بات پسند نہیں تھی کہ اللہ کا نام کسی جھوٹ میں دے کرو. تو پھر اسے کچھ ہی دن کی بات تو اور جب ایوب علیہ السلام اپنی حاجت پوری کرنے اگر جاتے تو ان کی بیوی ان کا ہاتھ پکڑتی حتیٰ کہ وہ جاتے اور اپنی حاجت پوری کرتے پھر واپس آتے. تو ایک دن وہ جب گئے یعنی حاجت پوری کرنے تو دیر سے آئے تو دیر ہو گئی. تو اللہ نے وہاں پر جب تھے وہاں پر اپنی حاجت پوری کر رہے تھے تو اللہ نے وہاں پر کہا کہ ارکض برجلک، تو اپنے پیر کو مارو. تو یہاں پر تو پھر جب وہ واپس آئے تو جب راستے میں ان کی بیوی سے ملاقات ہوئی ان کی، اور حالانکہ وہ تو اس وقت وہ مکمل شفا یاب ہو گئے تھے، ٹھیک ہے نا. تو جب ان کی بیوی نے دیکھا ان کو تو کہا کہ اے آدمی، کیا تم نے یہاں دیکھا یعنی ایوب علیہ السلام جو بیمار ہے، میں ان کو ڈھونڈ رہی ہوں. حالانکہ وہ خود ایوب علیہ السلام ہے لیکن وہ ان کی شکل پوری بدل گئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ میں وہی ہوں. تو یہ جو قصہ ہے یہ قصہ یعنی مسند بزار میں ہے اور مسند ابو یعلا میں ہے اور صحیح ابن حبان وغیرہ میں ہے. تو یہ تو اس سے معلوم ہوا کہ نا کبھی بیماری لمبی ہو سکتی ہے، تو 18 سال 20 سال تو لیکن انہوں نے اور اس کے باوجود بھی انہوں نے شکایت نہیں کی، بلکہ دعا کس طرح کی، دیکھیں کس طرح دعا کی انہوں نے. رب ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور آپ زیادہ رحم کرنے والے اور آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے. تو یہاں پر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے شفا دو، یعنی آرڈر نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ مجھے کھانا کھلائیے، یہ شفا دیجیے، بلکہ اپنی حالت ذکر کی، مجھے تکلیف پہنچی ہے. اللہ اکبر، کتنی اہم بات ہے، کتنا پیارا انداز ہے ان کا دعا کا. یعنی یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے شفا دو، بلکہ کہا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور آپ رحم کرنے والے اور آپ زیادہ رحم کرنے والے، انت ارحم الراحمین، اور آپ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے. تو اس وجہ سے یہ ایک ادب ہے اللہ کے ساتھ اور اس سے جلدی دعا قبول ہوتی ہے، اس سے دعا بھی جلدی قبول ہوتی ہے. اور انہوں نے یہاں پر توحید کا ذکر کیا، رب اذ نادى ربہ، انہوں نے اللہ کو پکارا، کسی اور کو نہیں پکارا، اور پھر اپنی فقر فاقت کا اظہار کیا، ٹھیک ہے نا. پھر اللہ کے نام سے کے وسیلے سے اللہ کو پکارا. تو یہ سب کیا ہے، دعا کے آداب، ٹھیک ہے نا. تو اور یہاں پر انہوں نے اپنے رب سے شکایت کی. تو اصل شکایت کرنا لوگوں سے یہ منع ہے، یہ ناصبری کی علامت ہے کہ انسان کیا کرے، لوگوں سے شکایت کرے. لیکن وہ شکایت منع ہے جو لوگوں کے ساتھ ہو یا لوگوں کے سامنے ہو. لیکن اللہ کے سامنے شکایت کرنا یہ اچھی بات ہے، اللہ کے سامنے شکایت کرنا اچھی بات ہے. جس طرح یوسف علیہ السلام نے کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، تو اللہ کے سامنے شکایت کرنا یہ صبر کی منافی نہیں ہے بلکہ یہ اچھی بات ہے. پھر اللہ نے آگے ذکر کیا وذکریٰ للعابدین، اور ان کا قصہ کیا ہے، یہ نصیحت کا ہے اور ایک یاد دہانی ہے عابدین کے لیے. کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ایوب علیہ السلام کا قصہ یہ جن کو آزمائش آئی ان کے لیے یہ ایک یاد دہانی کے لیے ہے، اور اس کی یاد کریں قصے کو، ٹھیک ہے نا. جب بھی کسی انسان کے اوپر آزمائش آئی یا لمبی ہو جائے خاص طور پر تو وہ یاد کرے ایوب علیہ السلام کو، حالانکہ وہ نبی تھے. پھر اللہ نے اس کے بعد ذکر کیا یونس علیہ السلام کا قصہ، یونس علیہ السلام کا قصہ. فرمایا وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. تو یہاں پر دیکھیے کہ جو دعا کی کس نے دعا کی، یونس علیہ السلام نے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور یہ بہت اہم دعا ہے. اس کے بارے میں فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص یہ دعا سے جو بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے. یہ ترمذی کی روایت ہے. تو بلا شک یہ چاہیے کہ انسان یہ دعا کرے، اس دعا سے اللہ تعالیٰ کو پکارے. کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بلا شک اس میں کیا ہے، اس میں بہت سی چیزیں ہیں. سب سے پہلے اس میں توحید کا اظہار ہے، لا الہ الا انت، اس میں توحید کا اظہار ہے. اور پھر اس کے بعد اس میں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، اپنے گناہوں کا اقرار اور اعتراف ہے. انی کنت من الظالمین، کہ میں ظالم ہوں، کہ میں گنہگار میں ہوں. پھر اس کے بعد کیا ہے، اس میں نا اللہ کی پاکی بیان ہے. سبحانک میں کہ آپ ہر عیب سے پاک ہیں. ظالم میں وہ نقصان میرے اندر ہے، کمی میرے اندر ہے، اور آپ ہر عیب سے پاک ہیں، اور آپ کیا ہے اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. تو جب بھی کوئی بھی دعا میں اگر یہ 4 چیزیں آ جائیں کہ توحید کا ذکر ہو، اللہ کی پاکی کے بیان ہو، اور اللہ کی بندگی کا اور اپنی بندگی کا اظہار ہو اللہ کے سامنے، اور گناہوں کا اعتراف ہو، یہ 4 چیزیں اگر ہو جائیں تو اگر یہ 4 چیزیں اگر دعا میں آ جائیں تو انشاءاللہ اس کی دعا انشاءاللہ قبول ہوگی باذن اللہ تعالی. تو خاص طور پر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں تحلیل ہے، لا الہ الا انت، اور تسبیح ہے. تو تسبیح اور تحلیل
یہ ان دونوں انسانوں کے غم اور مصائب ٹینشن کو ختم کرنے میں بہت فائدہ مند ہے، بہت فائدہ مند ہے۔ پھر اللہ نے اس کا ذکر کیا قصہ زکریا علیہ السلام کا، اور فرمایا ان کے بارے میں وہ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه، اور ہم نے ان کے لیے ان کی بیوی کی اصلاح کی، اور زکریا علیہ السلام کے لیے ہم نے ان کی بیوی کی اصلاح کی۔ یعنی کیا مطلب، وہ ان کی بیوی بانجھ تھی تو اللہ نے تو لیکن ان کو شفا دی، اور پھر ان کو بچے ہونے لگے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نا نیک شوہر کی وجہ سے بیوی کی اصلاح ہوتی، اور عام طور پر نیک دوست کی وجہ سے اس کے دوست کی اصلاح ہوتی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نا نیک دوست بنانے کا کتنا اہم فائدہ ہے۔ پھر اللہ نے اب ذکر کیا کہ زکریا علیہ السلام اور ان کی اہلیہ دونوں اللہ کو پکارتے تھے رغبت کے ساتھ اور رہبت کے ساتھ، وَيَدْعُونَ رَغَبًا وَرَهَبًا، یعنی اللہ سے امید کے اور ڈر کے، ڈر اور امید دونوں سے اللہ کو پکارتے تھے، یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے بھی اور اللہ سے امید کرتے ہوئے۔ تو مومن بھی چاہیے کہ وہ ہمیشہ دونوں کی حالت میں رہے، وہ اللہ سے ڈرے بھی اور اللہ سے امید بھی رکھے، اللہ کے عذاب سے ڈرے اور اللہ کی رحمت سے امید میں رہے۔ اور حقیقت میں یہاں پر اللہ نے ذکر کیا وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور یہ ہمیں پکارتے تھے رغبت اور رہبت کے ساتھ، اور یہ ہمارے ساتھ میں خشوع کا اظہار کرتے تھے۔ تو دعا ایک ایسی عبادت ہے جس میں اکثر عبادتیں جو کسی اور جگہ نہیں ہوتی وہ اس میں پوری ہوتی ہیں۔ تو بہت سی عبادتیں ہیں، ایک ہے اللہ سے ڈرنا، اللہ سے امید رکھنا، اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کے سامنے گر گرانا، اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا، بندگی کا اظہار کرنا، یہ ساری عبادتیں دعا میں ہیں۔ ساری عبادتیں کیا ہیں؟ دعا میں جمع ہیں۔ تو دعا بلا شک بہت اہم عبادت ہے۔ اس ایک عبادت میں کئی عبادتیں ہیں اندر اس میں اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار ہے، توکل کا اظہار ہے، کئی عبادتیں ایک دعا یعنی دعا کے اور ایک عبادت کے اندر ہے۔ پھر اللہ نے اگر فرمایا ان هذه امتکم امۃ واحدہ، تمہاری امت ایک امت ہے، تو بلا شک یعنی مسلمانوں کا اختلاف ہونا بس میں یہ بلا شک غلط ہے، اس سے امت کمزور ہوتی ہے، بلکہ اللہ نے حکم دیا کہ سب مل کر رہو، سب کیا ہے مل کر رہو اور بٹو مت، اختلاف مت کرو۔ اگر اختلاف کریں گے تو پھر ہمارا نقصان ہوگا اور دشمن اس کا فائدہ اٹھائے گا۔ پھر اللہ نے آگے ذکر کیا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ہم نے یہ بات لکھ دی زبور میں کہ ہماری کی زمین میرے نیک بندوں کو مل کے رہے گی اور انہی کو مل کے رہے گی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نا کہ اصل زمین کی وراثت صالحین اور نیک لوگوں کے لیے اور جو اہل اسلام ہے اور جو مسلمان ان کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن شروع میں ممکن ہے کہ نا اگر انسان نیک نہ ہو، شرط پوری نہ ہو، اس لیے اللہ نے فرمایا عبادی الصالحون، میرے نیک بندے، ان کو مل کے رہے گی، ان کی زمین ہے۔ تو جب تک ہم یہ شرط پوری نہیں کریں گے، جب تک ہم نیک نہیں بنیں گے، اس وقت تک ہمیں زمین واپس نہیں ملے گی۔ تو جو بھی زمین ہمارے سے چلی گئی، جیسا کہ فلسطین کی ہو یا کوئی اور ہو، تو جب تک کہ ہم یہ شرط پوری نہیں کریں گے اس وقت تک واپس نہیں آ سکتے۔ پھر اللہ نے آگے ذکر کیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا سوائے سارے جہانوں کے لیے رحمت کے لیے، سارے جہانوں کی رحمت کے لیے۔ تو اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اسی لیے کہ تاکہ سب پہ رحم ہو، رحمت کے لیے۔ تو ہمارا دین رحمت کا دین ہے، ہمارا رسول رحمت کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو چاہیے کہ ہم بھی جب بھی کوئی کام کریں، خاص طور پر جو لوگوں کے ساتھ معاملہ کریں، تو رحمت کا پہلو ہمیشہ آگے ہو، ہم بندوں پر رحم کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم بندوں پر ہے نا رحم کریں، اس لیے کہ ہماری شریعت رحمت پہ قائم ہے، رحمت پہ کیا ہے، رحمت پہ قائم ہے، اور اس کا مقصد ہو لوگوں پہ رحم کرنا، لوگوں کی اصلاح کرنا، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نا اسلام میں کچھ بعض جگہ جو سختی ہے، جیسا کہ نا جو سزائیں ہیں اسلام میں، اس میں بھی رحمت ہے، اس میں بھی کیا ہے، رحمت ہے۔ اس طرح اگر کوئی کہے کہ نہیں اسلام میں کیسے رحمت ہے، حالانکہ اسلام میں حکم ہے کہ نا قصاص کا حکم ہے، قصاص کا حکم ہے، یا چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے۔ یہ بلا شک لگتا ہے کہ یہ رحمت نہیں ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹنا، ہم کہیں گے نہیں اس میں رحمت ہے، اس میں باقی لوگوں کی رحمت ہے۔ ایک چور کا ہاتھ کاٹا جائے تو باقی سب لوگ آرام سے رہیں گے اور سکون سے رہیں گے اور امن میں رہیں گے۔ تو اسلام میں سب کے لیے رحمت کا خیال ہے، صرف ایک آدمی نہیں، بلکہ اگر ایک کی وجہ سے سب کو رحمت مل سکتی ہے تو ہم ایک کا ہاتھ کاٹ دیں گے جو چور ہے، تاکہ سب آرام سے رہیں، تاکہ سب کیا رہیں، تاکہ سب ہے نا آرام سے رہیں۔ تو یہ بھی کیا ہے، تو اصل اسلام میں رحمت ہے، اصل اسلام میں کیا ہے، اصل اسلام میں رحمت۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو ہم نے ذکر کی ہیں سورہ انبیاء کے بارے میں۔ پھر ہم اس کے بعد اب ہم آگے بڑھتے ہیں سورہ حج کے بارے میں، جو اس پارے کا جو سیکنڈ سورت ہے، سورۃ الحج، سورۃ الحج۔ سورہ حج کے جو اہم موضوعات ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ اللہ نے سورہ حج کو شروع کیا تقوی کے حکم سے اور کچھ قیامت کے حوال کے بارے میں، پھر اللہ نے ذکر کیا انسان کے تخلیق کے مراحل، پھر اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ ساری چیزیں اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہیں، اور پھر حج کا ذکر کیا،
قربانی کا ذکر کیا، اور اس طرح سے پھر کچھ جو قومیں جن کو اللہ ہلاک کر دیا ان کا ذکر کیا۔ اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بہترین بات کہی سورہ حج کے بارے میں۔ فرماتے ہیں ابن تیمیہ، جن کا لقب ہے شیخ الاسلام، جو بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے کہا کہ سورہ حج میں کچھ یہ آدھی مکی ہے آدھی مدنی ہے۔ سورہ حج میں کچھ آیتیں مکی ہیں اور کچھ آیتیں مدنی ہیں، اور اس طرح سے اس میں کچھ آیتیں لیلی نہاری، یار کچھ رات میں نازل ہوئی، کچھ دن میں، کچھ آیتیں نازل ہوئی سفر میں، کچھ آیتیں نازل ہوئی حضر میں یعنی جب مدینے میں مقیم تھے، کچھ آیتیں نازل ہوئی ونٹر میں، اور کچھ گرمی میں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس میں اللہ نے 4 دنوں کا ذکر کیا، اور اس میں اللہ نے بہت چیزیں ذکر کی۔ پھر فرمایا کہ ان سب چیزوں کا خلاصہ سورہ حج کے آخری آیت میں ہے، کہ آخری صفحے کے سیکنڈ لاسٹ آیت میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ گویا کہ سورہ حج کو اللہ نے ایک آیت میں سمیٹ دیا۔ اللہ نے یہ فرمایا سورہ حج کی پہلی آیت میں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ سے ڈرو، تمہارے رب سے ڈرو جو تمہیں پیدا کیا، تمہیں ہر نعمتیں دی، تو کیا ہے اس سے ڈرو۔ کیوں؟ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بلا شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بڑی چیز ہے تو مطلب بہت بڑی چیز ہے، اللہ خود عظیم ہے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بڑی چیز تو اس کا مطلب کہ بڑی چیز ہوگی۔ پھر اللہ نے اس کے کچھ حوال ذکر کیے کہ جس دن کیا ہوگا، دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو چھوڑ دے گی، ٹھیک ہے نا۔ حالانکہ یہ سب سے قریبی تعلق ہوتا ہے، یعنی کچھ بھی ہو جائے، یا ماں اپنے چھوٹے بچے، خاص طور پر چھوٹے بچے کو جس کو وہ دودھ پلاتی ہے اس کو چھوڑ نہیں سکتی، کچھ بھی ہو جائے۔ ممکن یعنی شوہر بیوی کو چھوڑ دے، یا بیوی شوہر کو چھوڑ دے، یا عورت ماں باپ کو چھوڑ دے، بھائی بہنوں کو چھوڑ دے، لیکن وہ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنے دودھ پلانے والے بچوں کو چھوڑ دے۔ لیکن قیامت کی ہولناکی کی ایسی ہوگی کہ دودھ پلانے والی عورت بھی اپنے بچے کو چھوڑ دے گی۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 2 صورتوں کی شروعات کی تقوی کے حکم سے، ایک سورہ حج اور ایک سورہ نساء، سورہ حج اور سورہ نساء۔ سورہ نساء میں اللہ نے ذکر کیا تھا لوگوں کی انسان کی تخلیق کے بارے میں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اور سورہ حج میں اللہ نے جب ذکر کیا تو یہ ذکر کیا آخرت کا۔ تو یہ ایک بلا شک یہ بہترین ایک کیا ہے، توفیق ہے، اور یہ ایک ترتیب ہے۔ نعم، اس طرح سے پھر اللہ نے آگے فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن یجادل فی اللہ بغیر علم ویتبع کل شیطان مرید۔ کچھ لوگ جو ایسے ہیں جو بحث کرتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر علم کے، جو بحث مباحثہ کرتے ہیں بغیر علم کے اللہ کے بارے میں، اور یہ شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ بلا شک یہ آج کل یہ حالت ہے اہل بدعت کی، یہ بلا شک بغیر دلیل کے باتیں کرتے ہیں اور بحث کرتے ہیں بغیر علم کے، اور اپنے بڑوں کی پیروی کرتے ہیں جو اصل شیاطین ہیں، اور قرآن حدیث کی پیروی نہیں کرتے ہیں۔ بلا شک یہ آیت ان پہ برابر فٹ ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے نا، اللہ نے یہاں پر ذکر کیا کہ انسان کی تخلیق کے مراحل، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب، ہم نے تو پیدا کیا مٹی سے، پھر اس کے بعد من نطفۃ، اس طرح سے۔ تو یہ بلا شک غور کرنے کی چیز ہے۔ بلا شک یہ سب سے پہلے تو ایک معجزہ ہے کہ اس وقت تو میڈیکل نہیں تھی، پھر بھی اللہ نے ذکر کیا۔ یہ بلا شک اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، بلکہ اللہ خود خالق ہے، تو اگر اللہ کو نہیں معلوم تو پھر کس کو معلوم۔ پھر اس کے بعد اس میں ہماری نصیحت ہے۔ تو انسان پھر اللہ نے فرمایا کہ پھر تم بچے رہتے، پھر تم بڑے ہوتے، پھر تم بوڑھے ہو جاتے۔ تو انسان کی عمر کے مراحل میں بھی ایک بڑی نصیحت ہے۔ جب انسان جان لے کہ اس کو ایک دن بوڑھا ہونا ہے، ایک دن اس کی پیٹھ رک جائے گی، ایک دن وہ بستر پہ آ جائے گا، یا مر جائے گا جلدی، یا اس کو یہ ہونے والا، 2 میں سے ہونے والا ہے، یا جوانی میں مر جائے گا، یا اگر اس کی موت نہ آئی تو اسے بڑھاپا آنے والا ہے، ضرور وہ کمزور ہونے والا ہے، ضرور اس کی طاقت ختم ہونے والی ہے۔ تو انسان کو یہ کافی ہے یعنی سمجھنے کے لیے اور عقل مندی کے لیے کہ وہ ابھی نیک عمل کر لے، اور ورنہ اکثر جوان جب گناہ کرتے ہیں تو اس نیت سے یہ سمجھ کے کرتے ہیں کہ جوانی ہماری ہمیشہ رہے گی، بلکہ وہ اگر یہ تھوڑا یاد کر لے کہ انہیں ایک دن آنے والا ہے، ان کا ضرور لازمی آنے والا ہے، یا موت آنے والی ہے یا بڑھاپا آنے والا ہے، پھر اس کے بعد موت آنے والی ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے یہاں ذکر کیا کہ پھر دوبارہ ذکر کیا کہ کچھ لوگ اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے، بغیر کوئی کتاب کے، بغیر علم ولا ہدن ولا کتاب منیر۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نا علم یا تو انسان کو ملتا ہے عقل سے، یا وحی کے ذریعے، یا کتاب کے ذریعے، تو لیکن بہت سے لوگوں کا کچھ بھی نہیں ہوتا، پھر بھی وہ کیا کرتے ہیں، وہ خامخواہ کے بحث کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں حرف پر، یعنی شرط پہ، یعنی اگر اچھائی ملی تو باقی رہتے دین پہ، اگر مصیبت آئی تو دین چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بلا شک یہ مومن کا کام نہیں ہے۔ مومن تو اللہ کی ہمیشہ کرتا ہے عبادت، لیکن منافق وہ ہے جس کا اللہ نے یہ ذکر کیا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ
وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ. تو اگر اچھائی ملتی ہے تو بہت خوش ہوتا اور دین میں باقی رہتا، اور جیسی اسی مصیبت آئی، بیماری آئی، رزق کا مسئلہ ہوا، تنگی ہوئی، تو فوری دین چھوڑ دیتا یا اللہ پہ اعتراض کرتا. تو فلسفہ ہمارا اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. اس لیے کہ اگر وہ اسلام بھی اگر قبول نہیں کرتا تو پھر بھی اس کو آتی ہے آزمائش، ٹھیک ہے نا. تو وہ اگر صبر کرے دین پہ رہ کر آزمائش پر، تو بہتر ہے اس سے کہ وہ کفر کی حالت پہ آزمائش کو برداشت کرے. تو اس لیے کہ آزمائش تو اللہ نے ہر ایک پہ رکھی ہے، کافروں کو بھی آتی ہے آزمائش. اور یہ آیت نازل اس لیے ہوئی کہ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ جو تھے بدو، انہوں نے اسلام قبول کیا. پھر جب دیکھا کہ ان کو بچے نہیں ہو رہے یا ان کی بکریاں خراب ہو گئی، تو انہوں نے اسلام چھوڑ دیا. بلکہ یہ تو آزمائش ہے. اور حقیقت میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی شخص نے ابھی اسلام قبول کیا اور یا ابھی اس نے توحید اختیار کی، تو اللہ تعالیٰ اسے آزمانے کے لیے کبھی کیا کرتا، بیماری میں مبتلا کرتا یا کوئی چیز میں، تاکہ دیکھنے کے لیے یہ پکا ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس لیے کبھی ہوتا کہ جو شخص تعویذ پہنتے تھے اور جب تعویذ نکال دی تو اچانک کبھی بیماری ہو جاتی. یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے کہ آپ صبر کرتے یا پھر واپس آئے تھے شرک پہ، یہ بدعت پہ، ٹھیک ہے نا. اس طرح سے پھر اللہ نے یہاں پر آگے یہ فرمایا کہ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ. اور جب اللہ جس کو ذلیل کر دے پھر اس کی عزت اس کو نہ کوئی آنے دے نہیں سکتا. جب وہ اللہ کی نگاہوں میں سے نیچے گر جائے اور وہ اللہ اس کو اگر ذلیل کر دے پھر اس کو عزت اور کوئی دے نہیں سکتا. اس لیے جو دعا ہے فَإِنَّهُ لَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ وَلَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ. نعم، ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد اللہ نے یہاں پر ذکر کیا جہنم کے بارے میں، اور جہنم کے احوال کا ذکر کیا، اور جہنم کے یہاں پر جہنم کے احوال کا ذکر کیا تاکہ ہم بچ کے رہیں. کیونکہ ان کے کپڑوں کا ذکر کیا، ان کے کپڑے آگ کے کپڑے رہیں گے وغیرہ. تو بلا شک انسان اس کو پڑھے اور تاکہ وہ بچ سکے جہنم سے. تو ہمیں ضروری کہ ہم قرآن پڑھیں اور خاص طور پر جنت کے اوصاف پڑھیں تاکہ ہمیں زیادہ شوق پیدا ہو جنت کا، اور جہنم کے بارے میں پڑھیں جو اللہ نے ذکر کیا قرآن میں تاکہ ہم جہنم سے بچ سکیں اور ہمیں اس کا ڈر پیدا ہو جہنم کا. پھر اللہ نے اس کے بعد یہاں پر آگے فرمایا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. اور جو حرم میں بس ارادہ کرے گناہ کرنے کا، ہم اسے دردناک عذاب چکائیں گے. تو اصل نیت کرنے پر یا ارادہ کرنے پر گناہ نہیں ملتا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا، سوائے حرم میں. اگر حرم کے اندر کوئی کیا کرے، گناہ کا ارادہ بھی کرے، تو اس کی پکڑ ہوگی، اس کو کیا ہوگی، اس کی پکڑ ہوگی. بلکہ اللہ نے وعید کی وَمَن يُرِدْ فِيهِ، جو حرم میں گناہ کرنے کا ارادہ کرے نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، ہم اسے کیا کریں گے، دردناک عذاب چکائیں گے. تو چاہیے کہ انسان حرم میں خاص طور پر گناہوں سے بالکل بچ کرے، بلکہ گناہ کرنے کا سوچے بھی نہیں، نہ اس کا ارادہ کرے. تو اس سے معلوم ہوا کہ نا ایک اچھی فاضل جگہ پہ اور ایک اونچی جگہ یعنی اونچے مقام کی جگہ پر گناہ کرنا یہ زیادہ نقصان دہ. اور یہاں پر جو اللہ نے ذکر کیا سورہ انعام میں وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا، اور جو برائی کرے تو ہم اس کا ہی برابر بدلہ دیں گے، اس میں کچھ ایڈ نہیں کریں گے. جس طرح نیکیوں کو اللہ تعالیٰ ایڈ کرتے ہیں اور بڑھاتے ہیں. تو اس کا مطلب تو ہم جواب یہ دیں گے کہ جو مکے میں جو ہوتا ہے وہ بڑھتا نہیں گناہ، بلکہ وہ کمیت یعنی اس کی مقدار میں وہ بہت زیادہ سخت ہوا تھا عذاب، نہ کہ عذاب دوبارہ ہوتا ہے بلکہ سخت ہوا تھا. نعم. تو پھر اس کے بعد اللہ نے یہاں پر کچھ حج کا ذکر کیا، فرمایا کہ اللہ نے کہا تھا یعنی ابراہیم علیہ السلام سے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، کہ تم پکارو، اے ابراہیم پکارو لوگوں میں کہ آؤ اللہ کے گھر کا حج کرو. تو انہوں نے کہا کہ میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ تو اللہ نے فرمایا علیک البلاغ، کہ تم پکارو اور پہنچانا ہمارا کام ہے، ٹھیک ہے نا. اس لیے ہم تو جی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی جو پکاری اس کے جواب میں ہم حاجی آتے ہیں اور کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، اللہ ہم حاضر ہیں، اللہ ہم حاضر ہیں. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اگر تم پکارو گے یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، دنیا کے ہر کونے سے آئیں گے. اور یہ پورا ہوا اور یہ معجزہ پورا ہوا. تو یہ قرآن کا وہ تھا معجزہ کہ حالانکہ جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت صرف عرب تھے اور مسلمان تھے صرف مدینے میں یا مکہ یا سعودی عرب میں تھے بس، یعنی جزیرے عربیہ میں تھے. لیکن اللہ نے کہا کہ دنیا کے ہر کونے سے لوگ آئیں گے، اور یہ اب ہوا کہ دنیا کے ہر کونے سے لوگ آتے ہیں حج کرنے، عمرہ کرنے. پھر اس کے بعد اللہ نے ذکر کیا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ میرے گھر کو صاف کرو طواف کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے. تو اس سے معلوم ہوا کہ نا مسجدوں کا خیال کرنا، اللہ کے گھروں کا خیال کرنا، اس کو صفائی کرنا، اس کی مینٹیننس میں حصہ لینا،
چاہے خود بنفس نفیس یا پیسوں کے ذریعے، بلا شک یہ بہت اچھے نیک کاموں میں سے، بلکہ اللہ نے اس کا حکم دیا۔ اور اس طرح سے اللہ کے گھروں کو صاف کرنا ہے، پاک کرنا ہے شرک کی گندگی، جو معنوی گندگی ہے، جیسے شرک بدعت کی جو گندگی ہے، اس سے بھی اس کو صاف کرنا ہے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب، کہ جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے تو یہ تقوی، دلوں کی تقوی کی نشانی ہے، جو دلوں کی تقوی کی نشانی ہے۔ کہ اللہ کے شاعر مطلب جو اللہ تعالیٰ کے متعلق چیزیں ہیں، جیسے مسجدیں ہیں، قرآن ہیں، جو بھی ہے، تو ان کا احترام کرنا، ان کی تعظیم کرنا، اذان ہے، جو بھی ہے، تو یہ تقوی، دل کی تقوی کی نشانی ہے، دل کی تقوی کی نشانی ہے۔ تو اس طرح سے قربانی ہے، قربانی، یہ ساری چیزیں اللہ کے شاعر میں سے، ہر وہ چیز جو اسلام میں ہے وہ اللہ کے شاعر ہے، تو ان کا احترام کرنا یہ دلوں کی تقوی کی نشانی ہے، یہ دلوں کی تقوی کی نشانی ہے۔ پھر اس طرح سے اللہ نے آگے فرمایا ثم محلها الى البيت العتیق، پھر یہ پہنچیں گے یہ قربانی بیت العتیق تک، اور یہ اس سے مراد ہے نا مکہ المکرمہ ہے۔ اور عتیق کے 2-3 معنی ہیں، ایک اس کا معنی یہ بھی ہے کہ پرانا، تو اہل علم نے اور سلف نے یہ بات ذکر کی کہ پرانی مسجد جتنی زیادہ پرانی ہو اس میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے، وہ افضل ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ کی عبادت زیادہ ہوئی ہے۔ پھر اللہ نے اس کا کیا فرمایا وبشر المخبتین، اے نبی آپ خوشخبری دی مخبتین کو۔ پھر اللہ نے آگے خود ذکر کیا کہ مخبتین کون ہیں، پھر اللہ نے خود آگے ذکر کیا کہ مخبت کون ہوتے ہیں، تو فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ وہ ایسے لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جب یا وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ان کی دل کانپ جاتے ہیں، ان کے دل کانپ اور ٹھہرا جاتے ہیں، تو مخبت جو دل ہے، اور مخبت دل سے مرادی ہے کہ جو عاجز اور جس میں اللہ کے سامنے عاجزی ہے وغیرہ، یہ جو دل ہے اس کے اللہ نے 4 صفات بیان کیا پر۔ پہلی صفت جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے یا جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں اور ٹھہرا جاتے ہیں۔ اور سیکنڈ والصابرین علی ما اصابہم، اور یہ صبر کرتے ہیں جو ان کو ملی ہے مصیبت، جو ان تک پہنچی ہے مصیبت۔ اور تیسری صفت والمقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اور مما رزقناہم ينفقون، اور چوتھی صفت ہم نے جو کچھ دیا ان کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ 4 صفاتیں مخبتین کی، تو فرمایا وبشر المخبتین، اور مخبتین کو خوشخبری دی ہے۔ اور مخبت کہتے ہیں جو عاجزی کا اظہار کرتا ہے، جو اللہ کے سامنے عاجز ہوتا ہے اور اس کے اندر خشوع وغیرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ 4 صفات اگر کسی میں آ جائیں تو وہ مخبت ہو گیا، وہ کیا ہو گیا، وہ مخبت ہو گیا۔ تو یہاں پر جو اللہ نے جو اہم صفت بیان کی کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے یا اللہ کا ذکر کرتے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں ڈر سے، اللہ کے خوف سے، اور وہ جب ذکر کرتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ گویا کہ وہ اللہ کے سامنے آ گئے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، تو وہ پھر ان کے دل کانپتا ہے اور ٹھہرا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور لیکن جو قرآن میں آتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے اطمینان ملتا ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور یہاں پر اللہ نے کہا کہ نا کہ ان کے دل کانپ جاتے ہیں، تو حالانکہ دونوں باتیں ٹکراتی ہیں آپس میں، تو کس طرح اللہ نے کہا کہ یہاں پر ان کا دل کانپ جاتا ہے، اور ایک جگہ کہا کہ اللہ کے ذکر جب کرتے ہیں تو دل کو وہ ملتا ہے اطمینان۔ تو ہم کہیں گے کہ نا اس کے جواب میں کہ یہاں پر دونوں ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر کرتے وقت انسان کو سکون بھی ملتا ہے اور ڈر بھی ہوتا ہے۔ ڈر اس سے ہوتا ہے کہ اللہ کا عذاب سے ڈر ہوتا ہے کہ ہم حق سے ہٹ جائیں گے، دین سے ہٹ جائیں گے، اس کا ڈر لگا ہوتا ہے، یہ اپنے گناہ یاد کر اور جو ملتا ہے اطمینان، کہ انہیں سکون ملتا ہے اور اطمینان ملتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور تو یہ اللہ تعالیٰ انہیں جو عطا کرتا ہے اطمینان اور سکون، کہ اور کوئی شک ان کے اندر نہیں آتا۔ پھر اللہ نے اگر فرمایا والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، اور یہ جو اونٹ وغیرہ ہے ہم نے اس کو تمہارے لیے رکھے اور تاکہ اس میں تمہارے لیے خیر ہے، تو فرمایا کہ جب ان کو ذبح کرو تو اس پہ اللہ کا نام لو، کیا کرو، اللہ کا نام لو۔ پھر اللہ نے اس میں آگے فرمایا كذلك سخرناها لكم، ہم نے ان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے انڈر کر دیا، تم جس طرح چاہو یہ چلتے ہیں، جاتے ہیں، آتے ہیں۔ ویسے یہ بھی بہت بڑی کیا ہے نشانی ہے، یہ بھی کیا ہے، اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے اور اللہ کی قدرت کا اظہار ہے، اور یہ ہے کہ اور اس میں اللہ کی مشیت کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ کہ حالانکہ دیکھیے کہ یہ جانور جو ہے شاید ہمارے سے بڑے ہوتے ہیں، یعنی جسم میں بعض ہمارے سے بہت بڑے ہوتے ہیں، لیکن ہماری بات سنتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں مسخر ہے۔ تو اللہ کہ یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی تقدیر کا ہمیں وہ پتہ چلتا ہے، اور اللہ کی بادشاہت کا اور اللہ کی ملکوت کا، کہ ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی اور اللہ کے چاہنے سے ہوتی۔ یہ جانور کبھی کبھار یعنی باڈی کے لحاظ سے اور جسم کے لحاظ سے ہمارے سے بڑے ہوتے ہیں اور ہمارے سے طاقتور ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ہمارے انڈر ہے، اور ہم جو جہاں چاہیں اور جہاں چاہیں ہم انہیں لے کر جا سکتے ہیں۔ اس طرح سے اللہ نے آگے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ قربانی کا گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ کو پہنچتا ہے تمہارا تقویٰ، اللہ کو پہنچتا ہے تمہارا تقویٰ۔ تو اللہ کو جو چیز پہنچتی ہے وہ ہمارا تقویٰ ہے،
نہ کہ گوشت اور یا خون. تو اس میں ہمیں اس بات کی طرف اللہ تعالیٰ متنبہ کر رہے ہیں کہ جب قربانی کرو تو اس میں اخلاص کا خاص خیال, اور جو صرف قربانی کرے اور دل کا خیال نہ کرے گویا کہ وہ صرف یعنی چھلکا کھا رہا ہے, اور جو مغز ہے اور جو اصل ہے اس کو چھوڑ دیا. تو اصل یہ سارے عبادت کا مقصد تقویٰ ہے کہ انسان کے اندر تقویٰ آ جائے. تو اللہ نے اگر فرمایا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ, جب تو اس میں سے کھاؤ اور قانع معتر دونوں کو دو. تو اس سے معلوم ہوا کہ نا یعنی اس کے 3 حصے کریں گے, ایک خود کھائیں گے اور ایک گفٹ دیں گے اور ایک اللہ کے نام میں خرچ کریں گے. پھر اللہ نے آگے فرمایا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا, بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں کا دفاع کرتے ہیں, ان کا ڈیفنس کرتے ہیں, لیکن یہ ان کے حساب سے ہوتا ہے, ان کی ایمان کے حساب سے. جن کا مکمل ایمان ہے اللہ ان کا مکمل ڈیفنس کرتا ہے, جن کا ایمان کمزور ہے اللہ کو ان کا ڈیفنس کم کرتا ہے, لیکن اللہ کرتا ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا. پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا یقول ربنا اللہ, جن کو لوگوں نے ان کے گھروں سے نکال دیا, صرف ان کی غلطی کیا تھی, یعنی کہ وہ غلطی نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. تو کبھی یہ ہوتا ہے, اور بلکہ جو بھی شخص توحید پر آ جائے تو سارے دشمن اس کے خلاف ہو جاتے ہیں اور اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں. پھر اللہ نے یہاں پر ذکر کیا کہ مسلمانوں کو کامیابی کیسے آئیں گی, وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ, اور اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے گا, جو اللہ کی مدد کرے گا. تو اللہ کی مدد کس طرح ہوگی, اللہ کے دین پر قائم رہنا, اللہ کے دین پر قائم رہنے سے اللہ کی مدد ہوگی. تو اگر ہم اللہ کے دین پر قائم رہیں گے تو اللہ بھی ہماری مدد کرے گا, اللہ بھی ہماری مدد کرے گا. پھر اللہ نے یہ آگے ذکر کیا کہ جب اگر اللہ نے انہیں بادشاہت دے دی تو کیا کریں, تو وہ نماز قائم کریں, زکوٰۃ دیں اور نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. پھر اللہ نے یہاں پر ذکر کیا اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا, اللہ نے یہاں پر اجازت دی اور پرمیشن دی کہ تم لوگ کافروں سے قتال کر سکتے, کہ کافروں سے قتال کر سکتے, اس لیے کہ انہوں نے بہت ظلم کیا, انہوں نے کیا کیا, بہت ظلم کیا. لیکن اللہ نے شروع سے جہاد فرض نہیں کیا تھا, پہلے کہا تھا کہ تم دفاع کرو, ڈیفنس کرو, اگر کوئی حملہ کرے تو تم ڈیفنس کرو, ان کو مارو, مار کے بھگاؤ. پھر اللہ نے کہا کہ تم آگے بڑھو. پھر آہستہ آہستہ اللہ نے کیا جہاد کے مراتب کو آگے بڑھایا, اور یہاں پر پھر اللہ نے آگے فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ, کہ اگر جہاد نہ ہوتا تو ممکن ہے کہ ظالم اور کافر تم پہ حملہ کر دیتے اور مسجدوں کو توڑ دیتے اور بڑا فتنہ مچاتے. اور یہ حقیقت ہے, جب بھی مسلمان طاقت اگر نہ دکھائیں اور کمزوری کا اظہار کریں تو کافر لوگ ہم پہ حملہ کرتے ہیں. حالانکہ وہ عام طور پر عام وقت بات کرتے ہیں, بیکار باتیں کہ سب کے حقوق ہے, یہ ہے, ڈیموکریسی وغیرہ ہے, لیکن جب معاملہ آتا ہے اپنے فائدے کا تو سب بھول جاتے اور پھر وہ حملہ کرتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ نا اگر ہم نے بھی اگر تیاری نہیں کی تو ہم بھی شکار ہو سکتے ہیں. پھر اللہ نے اس کے بعد یہاں پر ذکر کیا کہ یہاں پر وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ, اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ اللہ ان کی مدد کرے, اللہ ان کی مدد کرنے پہ قادر ہے. لیکن اللہ نے پھر بھی کہا کہ جہاد کا حکم دیا, پھر بھی اللہ نے کیا تعالیٰ قادر, اس پہ طاقت, اللہ تعالیٰ کے پاس طاقت ہے کہ تعالیٰ انہیں ایک ہی سیکنڈ میں ہلاک کر دے, لیکن اللہ نے چاہا کہ نا جہاد ہو. کیوں, تاکہ معلوم ہو کہ کون سچا تھا جہاد کرنے والا یا کون بھاگ گیا, اور اس طرح سے اس میں شہادت ملے گی کچھ لوگوں کو. اگر جہاد ہوگا تو کچھ لوگ شہید ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ خود چاہتا ہے کہ کچھ لوگ شہید بنے. اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ, سورہ آل عمران میں, کہ تم میں سے کچھ لوگوں کو خلیفہ بناتا ہے, یعنی وہ بناتا ہے, شہید بناتا ہے. تو اس طرح سے کچھ لوگ ابھی سوال کرتے ہیں کہ بھئی فلاں جگہ بہت سے مسلمان مر رہے, تو اللہ تعالیٰ کا فوری ان پر عذاب کیوں نہیں آ رہا. تو ہم کہیں گے نہیں, اللہ نے ہر چیز کو رکھی دنیا میں سبب کی وجہ سے. تو اگر ہم نے اختیار کی سبب تو بے شک یعنی وہ چیز پوری ہوگی, وہ چیز کیا ہوگی, پوری ہوگی. پھر اس کے بعد اللہ نے یہاں پر ذکر کیا کہ اگر اے نبی انہوں نے آپ کو اگر آپ کی بات نہیں مانی اور اگر آپ کو جھٹلایا تو انہوں نے جھٹلایا تھا آپ سے پہلے نبیوں کو. نوح کی قوم نے جھٹلایا اپنے نبی کو, اور عاد نے, ثمود نے, اور ابراہیم کی قوم نے, اور لوط علیہ السلام کی قوم نے, اور موسیٰ کے لوگوں نے, سب نے کیا کیا, اپنے انبیاء کرام کی بات نہیں مانی اور انکار کیا. تو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں اس آیت کے ذریعے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا. کیا کرنا, انہیں تسلی دینا کہ آپ غم نہ کریں, اس لیے کہ آپ پہلے نہیں ہیں جن کی بات لوگ نہیں مان رہے, بلکہ اس سے پہلے کئی لوگ آئے, کئی نبی آئے جن کے لوگ بات نہیں مانتے تھے اور ان کی باتوں پہ یقین نہیں کرتے تھے. پھر اللہ نے آگے فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ, کہ آنکھیں اندھے نہیں ہوتی بلکہ جو آنکھیں دلوں کے اندر وہ اندھے ہوتی ہیں. اس لیے کہ اگر آنکھیں ٹھیک بھی ہوں لیکن اگر عقل صحیح نہیں ہے تو کیا کام میں آئے گا, کچھ کام میں نہیں آتی, بلکہ آنکھ تو ایک ٹول ہے خالی, بس اصل عقل کام کرتی ہے ہر چیز. نعم. تو اور حق اور باطل میں فرق کرنا, صحیح برے میں,
یہ سب اللہ یعنی یہ سب کیا ہے یہ آنکھوں کا کام نہیں ہے، بلکہ جو انسان کی وہ ہوتی ہے بصیرت، عقل کا کام ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اللہ نے یہاں پر آگے فرمایا کہ دل جو ہے وہ اندھے ہوتے ہیں، اور یہ فرمایا کہ نا یعنی اور یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ نا فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، کہ کیا ان کا دل نہیں جس سے وہ سمجھے۔ تو اس سے بہت سے لوگوں نے کہا کہ عقل کی جگہ دل میں ہے، نہ کہ دماغ میں ہے، عقل کی جگہ دل میں ہے، نہ کہ دماغ میں۔ لیکن شروعات تو ہر چیز دماغ سے ہوتی ہے، شروعات ہر چیز یعنی دماغ سے ہوتی ہے، پھر لیکن اثر ارادہ وغیرہ سب دل میں ہوتا ہے، اور ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا فَإِنَّهَا کہ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے ایسی دل ہے میں سمجھ نہیں آتی، اور جن کو سمجھ نہیں کچھ نہیں، سمجھ کچھ نہیں ہے، یعنی نہ سمجھے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے یہاں پر فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، کہ کئی ایسے یعنی گاؤں ہیں جن کو ہم نے مہلت دی پھر ہم نے پکڑا ان کو۔ تو یہاں پر اللہ نے آیت ذکر اس لیے کی یہاں پر کہ اگر کسی پر اللہ کا عذاب نہ آئے تو یہ گمان نہ کرے کہ وہ اچھا ہے، نہیں بلکہ اللہ کبھی کبھار وہ دیتا ہے مہلت، اور وہ ڈھیل دیتا ہے، پھر جب پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں، جب پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ پھر اللہ نے یہاں پر آگے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ، کہ ہم نے آپ سے پہلے جن کو بھیجا چاہے وہ رسول ہے یا نبی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نا رسول اور نبی میں فرق ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ سے پہلے جو بھی رسول آئے یا نبی آئے، تو اس کا مطلب دونوں الگ ہے، اس کا مطلب کیا دونوں کیا ہے، دونوں الگ ہے، نبی اور رسول دونوں میں فرق ہے، نبی اور رسول میں دونوں میں فرق ہے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته، اللہ کے شیطان کی امید یہ ہوتی ہے کہ اس کو مشغول کر دے، اور ٹھیک ہے نا، اور اس کو بھلا دے، قرآن بھلا دے، یا نماز میں آ جائے اس۔ تو یہ ویسے جو لوگ غلطی کرتے ہیں نماز میں، قرآن میں، یا تو یہ ہوتا ہے یعنی ہوتا ہے شیطان کی طرف سے، جب وہ اس کی پناہ نہیں مانگتے اور اللہ کی پناہ میں نہیں آتے شیطان کے شر سے، تو پھر اس طرح سے ہوتا ہے۔ اور شیطان کی کوشش ہوتی ہے، بلکہ وہ نبی کے ساتھ لگا ہوا ہے، نبی کے ساتھ بھی کوشش کرتا ہے کہ نا کہ وہ مکمل قرآن نہ سنے، یعنی نہ سنائیں، لوگ مکمل قرآن نہ سنیں۔ پھر اللہ نے یہاں پر آگے فرمایا لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم، کہ یہاں پر اللہ نے ذکر کیا 3 یا 4 دلوں کا، 2 اچھے دل اور 2 بلکہ اللہ نے یہاں پر 3 کا ذکر کیا، 3 دلوں کا، 3 دلوں کا۔ پہلا دل ہے بیمار دل، فرمایا لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، جن کی دلوں میں بیماری ہے۔ پھر فرمایا جو سیکنڈ دل ہے وہ ہے سخت دل، والقاسیۃ قلوبہم، جن کی دل سخت ہے۔ اور پھر آگے فرمایا فتخبت لہ قلوبہم، یہ اچھا دل ہے۔ تو 2 فتنے والے دل اور 1 اچھا دل، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر اللہ نے 3 دلوں کا ذکر کیا۔ تو پہلا دل ہے جو کمزور ہے، جس میں حق ٹھہرتا نہیں۔ دوسرا دل ہے جو سخت ہے، جس میں حق تو آتا ہی نہیں، کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہ دونوں دل ہمیشہ تکلیف میں رہتے ہیں، اور اس سے ان کو قرآن کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اور تیسرا دل جو ہے جو قلب المخبت، جو اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہو، تو یہ دل کیا ہوتا ہے کہ نا اللہ کی اس سے نا اللہ کی آیتوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ذَلِكَ مَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، کہ اگر کوئی بدلہ لے، اگر کوئی نے کسی پہ حملہ کیا اور اس پہ کچھ بھی کیا، تو اس کو حق ہے کہ وہ اپنا بدلہ لے، لیکن اس پہ ظلم نہ کرے، جتنا ہاں اتنا ہی بدلہ لے۔ لیکن اگر کسی نے بدلہ لیا تو اگر لوگوں نے پھر اس پہ ظلم کیا تو اللہ اس کی مدد کرے گا، ثم بغی علیہ لینصرنہ اللہ، اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا۔ جب اللہ اس کی مدد کرے گا تو کس طرح اللہ کی ہوگی مدد، جو جواب ہی نہ دے، بالکل بس غلطی سن کر خاموش ہو جائے، جواب نہ دے، بلکہ اللہ کی اس کی اور بڑی اللہ کے ساتھ مدد ہوگی اس کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نا آپ بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن معاف کرنا بے شک افضل ہے، معاف کرنا بہتر ہے، اور یہ اچھی بات ہے، افضل اور کمال کی بات ہے۔ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو معاف کر دے اور صلح کرے تو اس کا اجر اللہ پر ہے، اس کا اجر کیا ہے، اللہ پر ہے۔ پھر یہاں پر اللہ نے ذکر کیا والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے پھر وہ مر جائیں یا وہ مارے جائیں تو اللہ انہیں بہترین ضرور کیا کریں گا، اچھا رزق عطا کریں گا، اچھا رزق عطا کریں گا۔ تو جو بھی شخص اللہ کے لیے، دین کے لیے مائگریٹ کرے اور ہجرت کرے اپنا وطن چھوڑ کر، تو پھر اگر وہ راستے میں اگر مر بھی جائے یا مارا جائے تو دونوں حالتوں میں کیا ہے، دونوں حالتوں میں ہے نا اس کو بہترین رزق ملیں گا، بہترین رزق ملنے والا ہے اس کو، لَيَرْزُقَنَّهُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ذکر کیا وَإِن جَادَلُوكَ فَقُولِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، کہ کہا کہ اگر یہ نبی آپ سے اگر یہ پھر بھی بحث کرے تو آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے یہاں پر ایک طریقہ سکھایا کہ کس طرح اگر کوئی بس بحث کرے اور ضد کرے اور بیکار بحث کرے تو ہم کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے، اس کو جواب نہ دے۔ ہاں کوئی اگر حق چاہنے والا ہے، حق اس کو حق چاہیے، حق کا طلبگار ہے تو اس کو ہم جواب دیں گے، لیکن جو بس ضدی ہے اس کو ہم کیا کریں گے، اور جو بس ایسی بس ٹائم پاس کرنے کے لیے کا سوال کر رہا ہے اس کو ہم جواب نہیں دیں گے، تاکہ ہمارا ٹائم ضائع نہ ہو اس کے پیچھے، ہمارا ٹائم ضائع نہ ہو اس کے پیچھے۔ اور یہاں پر اللہ نے سورہ حج کی 3rd لاسٹ پیج میں ایک ساتھ یہاں پر اللہ نے
تقریباً یعنی 7 آیتوں کا ذکر کیا ایک ساتھ، جس کی ہر آیت کے آخری میں اللہ کے دونوں نام کا ذکر ہے، اللہ کے دو نام کا ذکر ہے. نعم. پھر اس کے بعد اللہ نے یہاں پر ذکر کیا کہ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا اے نبی آپ جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے جو آسمان اور زمین میں ہے. ان ذالک فی کتاب، یہ سب کتاب میں لکھا ہوا، یعنی تو اللہ نے ہر چیز لکھ دی کتاب میں، جو بھی قیامت تک ہونے والا ہے سب کا سب کتاب میں لکھا ہوا. پھر اللہ نے آگے فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، جب ہمارے آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو اے نبی آپ دیکھیں گے کافروں کے چہرے بدل جائیں گے. اور ٹھیک ہے نا، تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جب بھی قرآن یا صحیح دلیل پیش کی جاتی ہے تو اہل باطل، اہل بدعت، اہل گمراہی کے چہرے بدل جاتے ہیں اور انہیں تنگی محسوس ہوتی ہے. پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ یا ناس یعنی ضرب مثل فاستمعوا له، کہ ایک مثال بیان کی گئی ہے، تم اس کو غور سے سنو. تو یہاں دیکھیے کہ اللہ نے یہاں پر ایک ہی مثال بیان کی شرک کو ختم کرنے کے لیے، شرک کو توڑنے کے لیے، اور کہ شرک کتنے بیکار چیز ہے. تو فرمایا کہ نا اگر یہ سب کے سب یہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، اگر سب جمع ہو جائیں، سب مل کر اور سب نے ایک دوسرے کی مدد بھی کی، تو یہ ایک مچھر یا مکھی پیدا نہیں کر سکتے. بلکہ اگر پیدا بھی کر لے تو اگر اس نے جو ان سے بلکہ پیدا کرنا دور کی بات ہے، بلکہ اگر یہ ان سے اگر کوئی چیز چھین لے تو اس کو یہ واپس کرنا مشکل ہے، واپس نہیں کر سکتے. اگر یہ مچھر یا مکھی اگر ان سے کوئی چیز چھین لے تو اس کو واپس بھی نہیں کر سکتے. تو یہ کتنے کمزور ہے. یہ ایک پیدا نہیں کر ایک فلائی پیدا نہیں کر سکتا. ممکن ہے آج کل جو آرٹیفیشل آ رہے ہیں، لیکن وہ صرف آرٹیفیشل ہے اور نقلی ہے، اور اس میں خون بھی نہیں ہے، نہ وہ سانس لے سکتی ہے، بلکہ اس سے نہ اور پیدا ہوتے ہیں دوسرے، کچھ نہیں ہوتا، یعنی جاندار نہیں ہوتے. تو یہ کتنا کمزور ہے یہ لوگ، نہ کوئی چیز پیدا کر سکتے، بلکہ اگر وہ ایک چھوٹی چیز اگر ان سے کوئی چیز چھین لے تو وہ اس کو واپس نہیں کر سکتے. وہیں یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ، اس کو واپس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. تو یہ استعمال ہوا کہ نا یہ کتنے کمزور ہے یہ. تو پھر یہ کس طرح یعنی لائق ہے کہ اس کو انسان ان لوگوں کو انسان پکارے اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر. تو بلا شک یہ انتہائی بیوقوفی ہے. پھر اللہ نے آگے فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے. اور جہاد یعنی کہ مختلف شعبے ہیں کہ ہر وہ چیز جو اللہ تک پہنچائے، چاہے نصیحت کر کے، تعلیم سکھا، قرآن پڑھا کر، تعلیم دے کر، لڑ کے، ادب سکھا کر، تو صرف جہاد کا کانسیپٹ صرف لڑائی میں نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جہاد مطلب صرف لڑائی نہیں، بلکہ جہاد کو انسان کا جہاد ہوتا ہے اپنے نفس سے. انسان اپنے نفس سے جہاد کرے اور اس کو صحیح راستے پر لائے. ٹھیک ہے نا، یہ بھی ہوتا ہے. اس لیے یہاں پر یعنی فرماتے ہیں یعنی حسن رضی اللہ عنہ کہ ایک آدمی کبھی کبھار جہاد کرتا ہے جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے. تو اللہ نے فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے. تو انہوں نے فرمایا حسن رضی اللہ عنہ نے کہ کبھی کوئی آدمی جہاد کرتا ہے جس کا اور پورا حق ادا کرتا ہے، حالانکہ اس نے کبھی بھی تلوار نہیں اٹھایا. تو یہ جہاد ہر ایک حساب سے الگ سے، جس کو اللہ نے پیسہ دیا تو وہ یعنی پیسے سے جہاد کرے، جس کو اللہ نے علم دیا علم سے. تو ہر کوئی اپنے فیلڈ میں آگے بڑھے، محنت کرے، تو یہ اس کا جہاد ہے. یہ اس کی، اور کوئی اپنے نفس کو ہرائے، یہ کیا ہے اس کا. پھر اللہ نے فرمایا واعتصموا باللہ، اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ کو تھام لو. اور یہ 2 قسم کے ہیں، ایک تو اللہ سے مدد طلب کرو، اللہ سے مدد مانگو، ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی کو پکڑ لو، اللہ کی وحی اور قرآن کو تھامے رکھو. نعم. اور اسی لیے جب اللہ نے فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، کہ جہاد کرو اللہ کے راستے میں جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے، تو اللہ نے وہی آیت فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی. تو بلا شک دین میں تنگی نہیں ہے، دین میں تنگی نہیں، دین آسان ہے. ان الدین یسر، بے شک دین آسان ہے. اور یہاں فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور دین اسلام میں کوئی تنگی نہیں ہے. لیکن یہاں پر ایک جاننا ضروری ہے کہ اسلام کا دین ہی آسان دین ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خود آسانیاں پیدا کریں. کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دین جب آسان ہے یا دین میں تنگی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہم خود محنت کر کے ہم خود آسانیاں نکالیں. نہیں، بلکہ جو دین جو اللہ نے نازل کیا وہ دین آسان دین ہے. تو بلکہ اللہ کے دین کو نہیں ماننا، بلکہ اس کو چھوڑ کر کوئی اور عمل کرنا، یہ کوتاہی، لاپرواہی ہے، اور یہ یعنی آسانی نہیں ہے. تو اللہ نے جو دین نازل کیا اسی میں آسانی ہے، وہ ہمیں کچھ ہمیں کچھ آسانی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اسلام کا حکم کیا ہے یہ مسئلے میں. تو یہ کچھ کیا تھے، یہ کچھ اہم باتیں تھیں جو ہم نے چاہا ذکر کرنا 17ویں پارے میں. تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں معاف کرے اور ہمیں کہنے اور سننے والوں کو دونوں کو قرآن سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.